السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے قابل احترام ناظرین، قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے اس پروگرام نور قرآن میں جو تسلسل کے ساتھ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا مخلصانہ استقبال ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کی ہماری کوششیں باعث برکت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ کی گرہوں کو کھولے اور قرآن مجید جو نور مبین ہے، نور ہدایت ہے، فرقان ہے، جس نے دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا، فکری انقلاب اور عملی انقلاب، اور ایک عظیم تہذیب و تمدن کو پروان چڑھایا، اس قرآن مجید کے مطالعے سے ہم بھی اپنی زندگیوں کا اندھیرا دور کریں اور اللہ تعالیٰ کی مرضیوں کا اتباع کرنے کے طریقے پر رواں دواں ہو جائیں۔ سورہ النحل جو قرآن مجید کی 16ویں صورت ہے اور مکہ معظمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جس میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، شرک کا غلط ہونا ثابت کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کی پیروی کی دعوت دی گئی ہے۔ اس صورت کا مطالعہ جاری ہے۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 49 سے اپنے مطالعے کو شروع کریں گے۔ اسلام کی سب سے بڑی دعوت، قرآن مجید کا سب سے اہم پیغام، اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری چیز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما روائے کائنات، خالق ارض و سما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری نبی بن کر اس کا آخری ہدایت نامہ، آخری صحیفہ ہدایت قرآن شریف لے کر آئے ہیں، ان پر ایمان لانا، اور آخرت کو اس طریقے سے تسلیم کرنا کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی کامیابی کا ایک مرحلہ بنا دیں، اور دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا جیسے اللہ کا تصور، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، اللہ کے احکام کا احترام، اور اس کی بنیاد ہے توحید، آخرت اور رسالت کا عقیدہ۔ چنانچہ سورہ النحل میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، بار بار آثار کائنات، آفاق و انفس، آفاق یعنی کہ کائنات، انفس یعنی خود ہماری جانیں، ان سب سے دلائل دیے گئے ہیں کہ دیکھو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ نے ہی پیدا کیا، اللہ ہی سامان زندگی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی موت دے گا، اللہ تعالیٰ ہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بہت ساری سہولتیں اور اپنے نعمتیں تم کو دے دی ہیں جن کو تم گن بھی نہیں سکتے، تو ان کا حساب بھی اللہ تعالیٰ لے گا، اس لیے آخرت آئے گی۔ آخرت کو اپنے سامنے رکھو اور دنیا کی زندگی کو اس طریقے سے گزارو کہ آخرت کی تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو۔ اور یہ حقیقت قرآن شریف میں بار بار واضح کی گئی ہے کہ زندگی آزمائش ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے موت و زندگی بنائی، موت و زندگی سے تم کو گزارا تاکہ اس بات کی آزمائش ہو جائے کہ تم میں سے کون اللہ کی بندگی کا رویہ اختیار کرتا ہے، اما شاکروں و اما کفورا، کون شکر گزار ہوتا ہے اور کون کفر کرتا ہے۔ زندگی کی حقیقت کے سوا کچھ نہیں، آپ غریب ہوں یا امیر، پڑھے لکھے ہوں یا کم پڑھے لکھے یا جاہل، آپ شہر میں رہتے ہوں یا دیہات میں، آپ دنیا کی کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، ہر شخص کی آزمائش ہو رہی ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے، پیش کر ناداں عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ ہر لمحہ انسان آزمایا جا رہا ہے، ہر لمحہ یا تو ہماری آخرت کی کامیابیوں کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے اچھے اعمال کی وجہ سے، اور اگر ہم کفر کا، شرک کا شکار ہیں، برائیوں میں، معصیت میں مبتلا ہیں، تو گویا ہم جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائے جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ سجدہ ایک تو علامت کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، دوسرے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی
پیروی کرتے ہیں تو مطلب ہے کہ ہم خدا کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سانس کے چلنے کے لیے جو اصول بنا دیے اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ سانس میں ہم آکسیجن لیں گے، اور اللہ نے ہوا ایسی بنائی ہے، ہوا کا ایک مخلوط مکسچر ایسا تیار کیا ہے جس میں قریب 21% آکسیجن ہوتی ہے۔ آکسیجن اگر 50% ہو جائے تو پریشانی ہو جائے گی پھر، اور نائٹروجن وہ باقی حصہ ہوتا ہے۔ یعنی آکسیجن کو اللہ نے لکویفائی کیا، اسے ہلکا پھلکا بنایا تاکہ ہم لے سکیں۔ گویا ہماری ناک اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان رہی ہے، سجدہ ریز۔ اللہ نے سوچنے سمجھنے کے لیے جو دماغ دیا وہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے۔ گویا اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، اللہ کی بڑائی کو مان رہا ہے، اور عاجزی اور خاکساری کے ساتھ جھکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر کو چلانے کے جو اصول بنائے ہیں، ہاتھ پیر ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ نے منہ کو بنایا ہے بولیں کھائیں، وہی کام کر رہا ہے۔ اللہ نے ناک کو بنایا سونگیں، وہی کام کر رہی ہے۔ سننے کا کام نہیں کر سکتی، منہ جو ہے سننے کا کام یا سوچنے کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے دوران خون کو، بلڈ سرکولیشن کو ایک اصول کا پابند بنایا، اسی کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اس میں اتنے ریڈ بلڈ کارپوزلس ہوں گے، اتنے وائٹ بلڈ کارپوزلس ہوں گے، اتنی فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی، پلازما اتنا ہوگا، اسی کے مطابق خون کام کر رہا ہے۔ خون اس طرح دوڑے گا، اس طرح کام کر رہا ہے۔ ہمارے بدن کا ایک ایک رواں، ایک ایک بال اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹ کے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں۔ آم کا درخت آم ہی دے گا، املی نہیں دے گا۔ مچھلی پانی میں زندہ رہے گی، باہر زندہ نہیں رہے گی۔ روشنی ہمیشہ سیدھی لکیروں میں چلے گی، اسٹریٹ لائنز میں چلے گی۔ پانی ہمیشہ نیچے جائے گا، اوپر نہیں جائے گا۔ پانی جب ٹھنڈا ہونے لگتا ہے تو سکڑے گا، 4 ڈگری تک سکڑتا رہے گا، 4 ڈگری کے بعد اور جب ٹھنڈا ہوگا تو پھر پھیلنے لگے گا، یہاں تک کہ برف بن جائے گی۔ برف پانی کے اوپر تیرتی رہے گی۔ اللہ میاں نے سارے اصول بنا دیے، تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی بلا چوں چرا کیوں کیا کہے بغیر پیروی کر رہی ہیں، اور وہ سب کے سب سجدہ ریز ہیں۔ آدمی جو سجدہ کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ سرنڈر کر دیتا ہے اپنے آپ کو، بالکل جھک جاتا ہے۔ میرا وجود تیرے آگے حاضر ہے، تیرے ہر حکم کو میں تسلیم کرتا ہوں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ سجدہ علامت ہے، اور کائنات کی تمام چیزیں عملاً اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہم خدا کے حکم کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں۔ ایک شخص جو خدا کو نہیں مانتا، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، خدا کے علاوہ دوسروں کی بندگی کا اقرار کرتا ہے، دوسروں کے آگے جھکتا ہے، اس کا بھی خون مسلم ہے، فرما بردار ہے، اس کی بھی سانس مسلم ہے، فرما بردار ہے، اس کے بھی ہاتھ پیر، اس کے بھی طور طریقے، اس کا نظام ہاضمہ، اس کا نظام بول و براز، سب کے سب مسلم ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کے سب اس طرح اظہار عشق کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہے، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ البتہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، فریڈم آف چوائس، ارادے کی آزادی دی ہے، کسی چیز کو اختیار کرنے یا نہیں کرنے کی آزادی دی ہے، اگرچہ کہ اس کی سانس، اس کا نظام دوران خون، اس کا نظام ہاضمہ، اس کا بدن کا ہر حصہ مسلم ہے، فرما بردار ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، لیکن اس کے خیال کو، اس کے فکر کو، اس کے عقیدے کو اللہ نے آزادی دی۔ اما شاکروں و اما کفورا، چاہو تو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو، اور چاہو تو ناشکری کا رویہ اختیار کرو، اور اسی سے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ وہ مسلم ہے یا کافر، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے یا ناپسندیدہ اور راندہ درگاہ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، کسی کو خدا مت بناؤ، خدا تو بس ایک ہی ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، لہذا تم مجھی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے، اس کی تدبیر، اس کا ایڈمنسٹریشن اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ دین کے معنی 3 خاص معنی ہیں دین کے،
یعنی کسی کی عظمت کو تسلیم کر لینا، ساری کائنات اللہ کی عظمت کو مانتی۔ دین کے دوسرے معنی ہیں اپنے لیے فرما برداری کا اور حکم ماننے کا رویہ اختیار کرنا، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ تیسرے معنی ہے طریقہ حیات، موڈ آف ایکشن، کام کیسے کر رہا ہے، سورج ہو یا چاند، زمین ہو یا آسمان، ہوا ہو یا پانی، مٹی ہو، پتھر ہوں، پہاڑ ہوں، جاندار ہوں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہیں، ایک بال برابر بھی وہ ان طریقوں سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، لہٰذا یہ سب کے سب اللہ کے دین پہ چل رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور خالصتاً اسی کا دین ہے جو ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے ڈرتے ہو، دوسروں کا تقوی اختیار کرتے ہو؟ حاضرین کرام، اب تک جو باتیں آپ کے سامنے شرح و بسط کے ساتھ آئی ہیں، ان پہ غور و فکر کرتے رہیے، اور ایک چھوٹے بریک کے بعد انشاءاللہ ہم غور و فکر کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ What would you recommend? Peace TV presents Something What do you have to say about Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? what do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant. Strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قرآن کی آیات کو رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے، زکوٰۃ کے احکامات کو۔ اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، کون کون سی خیر خواہی ہے جو ڈاکٹر محمد حماد لکھنوی۔ جو اسلام زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک تصور ہو۔ مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے۔ زکوٰۃ سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں، سخاوت ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے حافظ صلاح الدین یوسف۔ تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جانیے اس اہم عبادت کا مقصد جس سے سنور جائیں گے مسلمانوں کے حالات، احکام زکوٰۃ۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے دوبارہ بریک کے بعد۔ ہم سورہ النحل قرآن مجید کی 16ویں سورت اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں آیت نمبر 52 کے بعد۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو فہمائش کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، دلائل کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اس کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو ایک تمہیں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ آثار کائنات سے دلائل دیے جا رہے تھے اب تک، اب یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو انسانوں، تم پہ جب کوئی بڑا مصیبت کا وقت آتا ہے، آزمائش کا لمحہ آتا ہے، کیا کرتے ہو؟ خدا کی طرف رجوع کرتے ہو، سارے سہارے چھوٹ جاتے ہیں، خدا یاد آتا ہے۔ ہم مسلمان بھی اس بات پہ غور کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کیسی کیسی بدعقیدگیاں ہیں۔ مصیبت آتی ہے، موت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پکڑے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، خدا یاد آتا ہے، لیکن بعد میں شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ ہاں، مزار شریف پہ جا کے شکریہ ادا کر رہے ہیں اور فلاں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور جو اہل کفر ہیں ان کے یہاں تو یہ چیز عام ہے، بلکہ بہت سارے بدنصیب ایسے ہیں جو مصیبت آتی ہے تب بھی خدا کو یاد نہیں کرتے اور شکریہ بھی خدا کا ادا نہیں کرتے۔
کتنی مصیبتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا ہے. مقامات صبر، مقامات مصیبت، اور ان سے زیادہ مقامات شکر ہیں. اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے اچھے ہاتھ پیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیے، اللہ نے سامان زندگی عطا فرمایا، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. اور مزید احسان یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم المرتبت پیغمبر کی امت میں ہم کو بنایا، اور یہ کتاب قرآن مجید اس کو نازل کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس کتاب نصیحت کو حاصل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس سے پہلے کی کتابیں تبدیل کر دی گئیں، انٹرپولیشنز، چینجز، امینڈمنٹس، زبان تک بدل گئی ان کی. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ایرامک تھی جو سیرین کی ایک شاخ ہے. کیا اس زبان میں انجیل پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی. زبانیں تبدیل کر دی گئیں، الفاظ تبدیل کر دیے گئے، مفاہیم تبدیل کر دیے گئے، بہت ساری چیزیں مکس کر دی گئیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دلیل دے رہا ہے کہ سخت مصیبت کا جب لمحہ آتا ہے، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، تو آدمی اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. اس سلسلے میں وہ واقعہ بیان کرنے کے قابل ہے. اکرمہ بن ابو جہل، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے. ان دلائل پر کبھی غور نہیں کیا، مخالفت کرتے رہے. جنگ بدر میں آئے اسلام کو بیخ و بند سے اکھاڑ کے پھینک دینے کے لیے. جنگ احد میں آئے جس میں 70 صحابہ کرام کی قیمتی جانیں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئیں. جنگ احزاب میں آئے جبکہ 10,000 کی فوج نے مختلف قبائل پر مشتمل آ کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا، اور یہ طے کر کے آئے تھے کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اسلام کا خاتمہ کر دیں گے. مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جنرل ایمنسٹی ہے، سب کے لیے معافی ہے. جو حرم شریف میں چلا گیا اس کے لیے معافی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے معافی، اس کے لیے امان ہے. جو اپنی تلوار میان میں ڈال لے اس کے لیے بھی معافی ہے. یہ لوگوں کی آزادی کا دن ہے. یہ خانہ کعبہ کی عظمت کا اور شہر محترم مکہ معظمہ کی حرمت کی بحالی کا دن ہے. لیکن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ انہوں نے مخالفت کی، ایک ٹکڑی لے کر آئے اور حملہ کیا. مجبوراً حضرت خالد بن ولید کو ان کا مقابلہ کرنا پڑا اور کئی انسان مارے گئے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکرمہ ظالم ہے. ہم تو امن کا پرچم لہراتے ہوئے لوگوں کی معافی کا اعلان کرتے ہوئے آئے تھے، لیکن برا ہو اکرمہ کا کہ اس نے اس شہر محترم کی حرمت کو حلال کیا. وہ مجرم ہے اور وہ وار کرمنل ہے، وہ جہاں بھی ہو اسے موت کی سزا دی جائے گی. اکرمہ بھاگ نکلے، جدہ کے ساحل پر گئے. کوئی سٹیمر جا رہا تھا، کوئی کشتی، اس کو لیا اور افریقہ کی طرف جانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد طوفان آیا ریڈ سی میں، اور پھر لوگ مختلف دیویوں کو، دیوتاؤں کو پکارتے رہے، حبل کو، لات کو، عزا کو، منات کو. اور پھر جب طوفان بڑھتا ہی گیا، لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنے لگے، اے اللہ تو ہی بچا سکتا ہے. سارے سہارے ٹوٹ گئے. اس آیت میں اسی طرح کی بات کہی جا رہی ہے. حضرت اکرمہ نے کہا 21 سال سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت تو دے رہے تھے، اب جب کہ سارے تھارے ٹوٹ گئے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کا سہارا یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا اے خدا، آج مجھ پر بات واضح ہو گئی، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حقانیت کو میں جان گیا. اے خدا، اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا. چنانچہ طوفان آہستہ آہستہ تھم گیا. حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے وہ آئے، تائب ہوئے. رسول اللہ نے ان کو گلے سے لگا لیا، معاف کر دیا ان کو. ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، دانت میں تکلیف ہوتی ہے، اللہ یاد آتا ہے. فلاں خطرہ درپیش ہے، اللہ یاد آتا ہے. بچہ چاہیے، اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. بچہ بیمار ہو گیا ہے، اس کی زندگی کے لالے پڑے ہوئے، اللہ یاد آتا ہے. لیکن بعد میں کچھ لوگ، اللہ کا شکر ہے کہ بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں، دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دوسروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، دوسروں کو جا کر گلپاشی کرتے ہیں، دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بلکہ کچھ ظالم تو ایسے ہیں جو مصیبت میں بھی خدا کو یاد نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے میں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑے تھے. اور مشرکین تو مختلف کام کرتے ہیں، یہ کھانا فلاں معبود کے لیے ہے، یہ پھول فلاں معبود کے لیے ہے، یہ مکان فلاں معبود کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. مختلف دیویاں، مشرکین عرب کہتے تھے
کہ یہ سب جو دیویاں ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. چنانچہ بہت ساری جو دیویاں ہیں وہ سب کی سب خدا کی بیٹیاں قرار دی جاتی تھیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے وہ بے شمار کارکن ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں اور مختلف انتظامات پر مامور ہیں. ہواؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے، بادلوں کو اٹھانے کے لیے، سمندروں کو کی حدود میں رکھنے کے لیے، زمین کی حرکت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، دریاؤں کے بہاؤ کے سلسلے میں بے شمار کام ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. اور فرشتے مجبور محض ہیں. فرشتے انسان کی طرح ان کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ یہ ان میں سے جب کسی کو بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور صبر کا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے. بیٹی کو زندہ رکھے ہم مٹی میں دبا دے، اس طرح سوچتا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، دیویاں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. تو کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اور کہنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی ان کی ایک جاہلانہ باتوں میں سے ایک بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور اصولی بات یہ فرماتا ہے کہ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا. اللہ تعالیٰ مہلت پہ مہلت دیے جاتا ہے، مومنوں کو بھی اور کافروں کو بھی. شرک ہو رہا ہے، شیطان کی بندگی ہو رہی ہے، برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، برائیوں کو بھلائی کی طرح پیش کیا جا رہا ہے، بھلائیوں کی مخالفت کی جا رہی ہے، اہل ایمان پر ظلم توڑے جا رہے ہیں، شرک کے نئے نئے فلسفے گھڑے جا رہے ہیں. اگر اللہ کہیں لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور جھوٹ کہتی ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. کہتے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہی رہیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے اگر موت کے بعد آخرت رہی تو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. تو اس طریقے سے حاضرین ہم سورہ النحل میں جو قرآن مجید کی 16ویں صورت ہے، مسلسل یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کائنات سے، خود انسانوں کی زندگی سے، انسان کے رویے سے، اور شرک کا غلط ہونا، باطل ہونا، ریجیکٹ کرنے کے قابل رد ہونا. اتنی آثار، اتنی باتیں بتائی، بار بار بتایا جا رہا ہے. اور پھر اس کا تقاضا، جب تم نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لاؤ، جب تم نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لاؤ اور صحیح رویہ اختیار کرو، اپنے اخلاق کو خدا اور رسول کے بتائے ہوئے سانچے میں ڈھال لو، برائیوں سے تائب ہو جاؤ. زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، مرنا ہے، خدا کے پاس جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کا یہ سرمایہ ہے جو تم جمع کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آنکھیں کھول کر قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کریں، اور جب ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے، دلائل ہمارے سامنے آئیں گی تو ظاہر ہے ہمارے دل پگھلیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ قرآن کو پڑھنا سمجھنا آسان ہے، ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ قرآن پکار پکار کر آپ کو اور ہم کو تعلیم دے رہا ہے. محترم حاضرین، اس سیریل کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان باتوں پہ غور کریں. طے کیجئے کہ ہم قرآن شریف کا مطالعہ براہ راست بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری راہوں کو آسان کرے اور ہمیں سمجھداری عطا فرمائے اور ہم اس کے سچے